احد کا مطلب ہے اکیلا، اور واحد کا مطلب ہے جو پہلے دو تھے وہ ایک ہو گئے، واحد۔ احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کے ساتھ احد آیا ہے، واحد نہیں آیا۔ احد کا مطلب ہے اکیلا، اور واحد کا مطلب ہے جو پہلے دو تھے وہ ایک ہو گئے، واحد۔ واحد سے مراد کیا ہے؟ دو تھے ایک ہو گئے۔ تو اللہ کے ساتھ عہد آیا ہے، کیونکہ اللہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے اکیلا ہے، اکیلا ہی رہے گا، اس لیے واحد نہیں آیا، عہد آیا۔ قرآن میں بھی ہے نا، الہکم الہ واحد، دیکھ لیں آپ۔ جب انسان کی اسٹڈی کم ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ کہیں نہیں آیا، لیکن قرآن میں تو لکھا ہوا ہے الہکم الہ، سبحان اللہ۔ یہاں واحد کا لفظ آ گیا، وہ دو ایک ہو گئے۔ بولا ہوں میں وہ عہد کا لفظ ہے، لیکن یہاں واحد ہے۔ واحد کا اس لیے آیا نا لفظ کہ عہد اور اس عہد کے ساتھ جو مرتبہ خالق ہے وہ ملا تو واحد بن گیا، وہ مرتبہ ہٹ جائے گا تو عہد رہ جائے گا۔ کیونکہ جب مخلوق بنی، خالق کا مرتبہ تو اسی وقت بنا نا، تو وہ تو مخلوق ہو گیا، اللہ کی صفت ہونے کے باوجود بھی تخلیق کی مراحل سے گزرا۔ جب تک اس نے مخلوق نہیں بنائی تھی وہ خالق نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو صفت تخلیق ہے وہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ بھئی جب اس نے مخلوق نہیں بنائی تھی تو وہ خالق نہیں تھا۔ جب تک آپ کی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی تو آپ باپ نہیں بنے تھے نا۔ باپ کا مرتبہ کب ملا آپ کو؟ جب اولاد ہوئی۔ اب ذرا دیکھیں، عجیب بات ہے نا، خالق کی ایج اور مخلوق کی ایج ایک ہی ہے۔ جس وقت مخلوق بنی اسی وقت خالق بنا، کیونکہ مخلوق کے بغیر خالق نہیں ہے نا۔ مخلوق نہ بنتی تو خالق کیسے ہوتا؟ اگر آپ کا پہلا بچہ 25 سال کی عمر میں ہوا ہے تو اب وہ بچہ 13 سال کا ہے، تو وہ بچہ 13 سال سے آپ کی اولاد ہے، اور آپ اس کی والدہ یا والد 13 سال سے ہیں۔ اس سے پہلے جب بچہ نہیں تھا تو آپ کا وہ والدہ ہونے کا مرتبہ بھی نہیں تھا۔ تو جتنی اولڈ مخلوق ہے اتنا ہی اولڈ خالق ہے۔ تخلیق سے پہلے تو وہ خالق تھا ہی نہیں۔ الہکم الہ واحد، واحد کے ذریعے عہد لگا ہی نہیں سکتا وہ الہ کے ساتھ، کیونکہ الہ وہ ہمیشہ سے تھوڑی ہے، ہمیشہ سے تو وہ اللہ ہے۔ الہ تو بعد میں بنا، تو عہد کیسے لگا سکتا ہے الہ کے ساتھ؟